درود پاک کب کب کہاں کہاں اور کیسے کیسے کام آتا ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک دوست نے اپنے ایک دوسرے دوست کو قرض دیا، اور جب اس نے قرض دیا تو وہ قرض ایک بڑی اماؤنٹ تھی، 3000 دینار۔ وہ ٹائم آ گیا جب اس ٹائم وہ قرض لینے کے لیے اپنے دوست کے پاس گیا کہ بھائی مجھے میرے پیسے واپس دو، تو اس نے کہا کہ پیسے تو نہیں ہے میرے پاس، میں کولیپس ہو گیا ہوں، بزنس اب میرا ختم ہو گیا ہے، میں تمہاری رقم نہیں دے سکتا۔ اس نے ایک اور ٹائم دے دیا اسے کہ ٹھیک ہے اب اتنے دنوں کے بعد میں دے دوں گا۔ وہ ٹائم بھی گزر گیا، اور جب وہ ٹائم بھی گزر گیا تو اس کے بعد اس دوست نے کہا کہ اب تو پیسے دے دو بھائی، میرا ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ پھر نہ دے سکا ٹائم۔ آخر کار معاملہ جو ہے وہ کورٹ میں چلا گیا، قاضی کے پاس چلا گیا۔ اب قاضی نے جس کو پیسے دینے تھے اس کو بلایا اور کہا کہ بھائی آپ کو اس کے پیسے دینے ہیں؟ کہتا ہے ہاں پیسے تو دینے ہیں۔ تو کہا پھر دیتے کیوں نہیں ہو؟ کہا پیسے ہیں ہی نہیں، کاروباری ختم ہو گیا ہے، قرضہ تو لیا تھا، اب میرے پاس بچا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو کہا اچھا اب یہ بتاؤ کہ کب دو گے، کیسے دو گے؟ اس نے کہا بس میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں۔ تو کہا اب تمہارے پاس 30 دن کا ٹائم ہے، 30 ڈیز میں یا تو اس کے پیسے لوٹا دو یا 30 دن کے بعد تمہیں قید کر دیا جائے گا۔ یہ شخص اب گھر آیا، پیسے تو تھے نہیں، مگر شاید علماء نے لکھا کتابوں میں، یہ واقعہ کئی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا اور درود پاک کے فضائل کی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا، اور اس شخص نے سوچا کہ اس نے ایک حدیث پاک پڑھی ہوئی تھی کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، جس کا مضمون ہے کہ جو شخص پریشان ہو، مصیبت زدہ ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، کیونکہ درود پڑھنا مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ اب اس عاشق رسول نے سوچا اور تو کچھ ہے نہیں، اب میں درود پاک پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ صبح سے لے کر شام تک وہ درود پاک پڑھنے لگ گیا۔ 27 دن گزر گئے، only 3 days left، 3 دن باقی تھے قاضی کے پاس جانے میں۔ 27 دن گزر گئے درود پڑھتے پڑھتے۔ جب 28ویں رات آئی تو آنکھیں تو بند ہوئیں، مگر خواب میں اسے ایک آواز آئی، گھبراؤ نہیں، تمہارا قرضہ ادا کر دیا جائے گا، تمہارا مسئلہ سالو ہو جائے گا۔ صبح اٹھتا ہے، درود پاک پڑھ رہا ہے، مگر کہتا ہے یہ آواز سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، پیغام کیا ہے اسے سمجھ نہ آیا۔ 28واں دن گزر گیا، 29ویں رات آ گئی، مگر اب آنکھیں بند ہوئیں اور قسمت جاگ اٹھی۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرضہ ادا کر دے گا۔ اب یہ عاشق رسول صبح اٹھا تو ویری فریش، حشاش بشاش کہ اب تو کام ہو گیا، نبی پاک نے خواب میں آ کر بشارت دی ہے۔ مگر پھر ذہن میں سوال آیا کہ علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤں گا تو ثبوت کیا ہے، پروف کیا ہوگا؟ میں جا کر اس کو کہوں گا کہ میرا قرضہ دے دو، تو ایسے تو قرضہ نہیں دے دینا، اور میں نے اس کو کہا کہ مجھے نبی پاک نے خواب میں کہا ہے، اور اس نے اگر مجھ سے کوئی نشانی مانگی تو میں نشانی کیا دوں گا؟ آخری دن تھا، 29واں دن تھا، وہ بھی درود پڑھتے پڑھتے گزر گیا۔ 30th نائٹ آ گئی، صبح وہ دن ہے جب عدالت میں جانا ہے۔ اب اس رات پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ کہ حضور چلا تو جاؤں گا، لیکن اگر وزیر نے مجھ سے کوئی نشانی طلب کی تو میں کیا جواب دوں گا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال کا ارشاد فرمایا کہ علی بن عیسیٰ سے کہنا کہ تم روزانہ فجر کی نماز کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہو، یہ راز فقط تم جانتے ہو اور تمہارا رب جانتا ہے۔ اب یہ جب صبح اٹھا تو ایک نشانی بھی مل چکی تھی۔ عدالت میں جانے سے پہلے وزیر کے دربار میں پہنچ گیا، اسے یہ ڈر تھا کہ آج پیسے نہ لوٹائے تو سزا ہو سکتی ہے۔ جب وزیر کے دربار میں پہنچا تو وزیر اپنے مشیروں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کہا مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ کہا بتاؤ کیا بات کرنی ہے؟ کہا میں ایک پیغام لایا ہوں آپ کے لیے۔ اچھا کس کا پیغام لائے ہو؟ کہا میں نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام لایا ہوں۔ وہ عاشق رسول وزیر تھا، کہتا بتاؤ میرے آقا نے کیا پیغام دیا ہے؟
کہ حضور میں 3000 دینار کا مقروض ہوں، آج آخری دن ہے اور میرے آقا نے مجھے بشارت دی ہے کہ آپ سے کہوں کہ آپ میرا قرض ادا کر دیجئے۔ علی بن عیسیٰ کہتا ہے کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ ہے کوئی دلیل بھی ہے آپ کے پاس؟ میں کیسے مان لوں کہ آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے؟ عاشق رسول کہتا ہے خالی ہاتھ نہیں آیا، میرے آقا نے مجھے دلیل بھی عطا فرمائی ہے، مجھے ایک ایویڈنس بھی دیا ہے، اور پروف یہ ہے حضور کہ آپ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ جب تک 5000 کا عدد پورا نہیں ہوتا آپ اس وقت تک کسی اور سے بات نہیں کرتے، اور اے وزیر صاحب یہ رات صرف آپ کو پتا ہے اور آپ کا رب جانتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ وزیر تو جس کو کہے نا جھوم اٹھا، ایسا عاشق رسول وزیر تھا جو روزانہ صبح 5000 درود پڑھتا ہو، اس کی تو عید ہو گئی نا۔ وہ کہتا ہے مرحبا یا رسول اللہ، میرے آقا نے میرے درود قبول کر لیے، اس سے بڑھ کر میرے لیے سعادت کیا ہوگی۔ اب یہ وزیر اپنی سیٹ سے اٹھتا ہے، اپنے کمرے میں جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد واپس آ کر اس عاشق رسول کے ہاتھ میں 3000 دینار رکھ کر کہتا ہے حضور پہلے 3000 دینار تو نبی پاک کا حکم کی میں ادب سے بجا لاتا ہوں، میرے آقا نے جو حکم فرمایا یہ 3000 دینار آپ کو پیش کرتا ہوں، حضور ایک اور 3000 دینار لیجئے۔ میرے گھر آپ آئے، اتنی اچھی خبر سنائی، آپ نے قدم رنجا فرمایا، یہ 3000 اس کا نذرانہ ہے، اور ایسا کیجئے 3000 اور لیجئے، اس سے اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوٹا موٹا کام شروع کیجئے اور ایک وعدہ کر کے جائیے، آج کے بعد زندگی میں آپ کو جب بھی کوئی کام پڑے میں آپ کا بھائی ہوں، مجھے یہ خدمت کا موقع دیجئے گا۔ اللہ اکبر، وہ مقروض جو ایک رات پہلے 3000 دینار کا مقروض تھا، ہو سکتا ہے اس کے بیک آف مائنڈ یہ بھی چل رہا ہو کہ اب شاید کل میں نے جیل میں جا کر، عدالت میں جا کر گرفتاری دے کر جیل میں جانا ہے، مگر اب 9000 دینار ہاتھ میں ہیں۔ عاشق رسول جھومتا ہوا نبی پاک کی یاد میں گھومتا ہوا اب عدالت میں پہنچا۔ عدالت میں ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ اوور دیر کہ آج اس نے آنا ہے اور آ کر کہنا یہی ہے کہ پیسے تو نہیں ہیں، گرفتار کر لو، مگر جا کر اس عاشق رسول نے 3000 دینار جج صاحب کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ قاضی کہتا ہے پہلے تو یہ بتاؤ پیسے آئے کدھر سے؟ تم تو کہتے تھے غریب ہوں، تم تو کہتے تھے کاروبار نہیں ہے، ایک مہینے میں اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے ہو گیا؟ سبحان اللہ، اس عاشق رسول نے گویا زبان حال سے یہ کہا ہوگا کہ یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں۔ اس نے وہ پورا واقعہ بھری عدالت میں سنا دیا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے اسلامی بھائیوں ذرا سوچو پہلے زمانے میں کیسے عاشقان رسول ہوا کرتے تھے، وہ جج، وہ قاضی بھی کیسا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق تھا۔ اپنی سیٹ سے اٹھتا ہے، بھرے دربار میں، بھری عدالت میں، وہ اپنے چیمبر میں، اپنے کمرے میں جاتا ہے، اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر اس کے ہاتھ میں بھی 3000 دینار ہیں، اور وہ 3000 دینار جو ہے وہ اس عاشق رسول کے ہاتھ میں رکھتا ہے کہ سارا ثواب علی بن عیسیٰ کیسے لے جائے، میں بھی تو نبی پاک کا غلام ہوں، میں تمہارا قرضہ میں ادا کرتا ہوں۔ اچھا، اب ایک اور عجیب سینیریو یہ بن گیا کہ جس نے کیس کیا تھا، جس نے دعویٰ کیا تھا، وہ بھی یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ کہتا ہے جج صاحب ذرا رکیے، میں بھی اپنے آقا کا امتی ہوں، اور ایک کام کیجئے، قلم کاغذ منگوائیے، اس عاشق رسول کا قرضہ ہی میں معاف کر دیتا ہوں۔ اچھا، اب عاشق رسول نے وہ واپس 3000 دینار جو جج صاحب نے دیے تھے وہ واپس جج صاحب کو دیے کہ حضور یہ پیسے آپ ہی رکھ لیں، قرضہ ہی معاف ہو گیا، اب آپ کے پیسے کا میں نے کیا کرنا ہے؟ جج صاحب کہتے ہیں جو پیسے نبی پاک کے نام پر نکالے ہیں اب مجھے واپس نہیں چاہیے، یہ بھی تم اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اللہ اکبر، میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ عاشق رسول ایک رات پہلے 3000 دینار کا مقروض ہے، اب 12000 دینار لے کر گھر کو واپس جا رہا ہے۔ اس ایک واقعے کے اندر جو ہم سب کے لیے درس ہے، جو ہم سب کے لیے پیغام ہے، شاعر لکھتے ہیں نا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ آج ہم بہت ساری پرابلمز میں ہوتے ہیں، یہاں بھی ہو سکتا ہے میرا کوئی بھائی بیمار بیٹھا ہو، کوئی قرضے میں ڈوب گیا ہو، کسی کا کوئی بزنس پرابلم چل رہا ہو، کوئی فیملی ایشو میں ڈسٹرب ہو، آپ کسی بھی پرابلم میں ہیں،
خدا کی قسم درود پاک ایسا وظیفہ ہے. لوگ بہت سارے وظائف پوچھتے رہتے ہیں, بہت سارے جناب وظائف کے بارے میں معلومات کرتے رہتے ہیں. سچی بات یہ ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. تو خدا را اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کر لیجئے, اور آپ بلیف کریں جب آپ نے کثرت سے درود پاک پڑھنے شروع کر دیے, آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آپ کے پرابلم دور ہو رہے ہیں, آپ کی صحت اچھی ہو رہی ہے, آپ کے قرضے اترنے شروع ہو گئے ہیں, روزگار میں آپ کے برکت ہونا شروع ہو جائے گی, آپ کے چہرے پہ نور آنا شروع ہو جائے گا, آپ کی زبان میں اثر آنا شروع ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جس طرح کے اعمال کیے ادھر لے کے جاؤں گا. کہ حضور میں نے تو نیکیاں نہیں کی, کوئی اچھا گھر بھی تیار نہیں کیا ہے. ملک الموت نے فرمایا کہ پھر تمہیں بھڑکتی آگ کی طرف لے کر جائیں گے جو تیرا گوشت نوچ لے گی. یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی. وہ مردہ ہو کر گر پڑا, گھر میں کوہرام مچ گیا, رونا دھونا مچ گیا. اس واقعے کے جو راوی ہیں حضرت یزید رکاشی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر ان سوگواروں کو اس کے برے انجام کا پتہ چل جاتا تو اس سے زیادہ رونا دھونا مچاتے. اب میرے پیارے اسلام سوچئے, یہ ہمارے ساتھ بھی تو ہونا ہے نا. کبھی دفتر میں بیٹھے ہوں گے, کبھی گھر میں لیٹے ہوں گے, پتہ نہیں کبھی کہاں ہوں گے, اور اچانک ملک الموت آ جائیں گے اور ہماری روح قبض کر لی جائے گی. کوئی چانس نہیں ملے گا. جس کو مرنا ہو کیا وہ ایسے جیتا ہے جیسے ہم جی رہے ہیں؟ وہ شاعر لکھتے ہیں نا, جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر. ذرا غور تو کیجئے نا, آپ کے رشتہ داروں میں سے کتنے لوگ چلے گئے, آپ کے پڑوسیوں میں سے کتنے لوگ چلے گئے, ارے آپ کی عمر کے دوستوں میں سے کتنے لوگ چلے گئے. بلکہ میں تو ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جن کی عمر مجھ سے کم تھی, وہ بھی دنیا سے چلے گئے. دھڑا دھڑ لوگ جا رہے ہیں. جب اس مذہب سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر. یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر, یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہمیں مرنا ہے, ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہمیں دنیا سے جانا ہے اور ادھر جانا ہے, اور ادھر کی ہم تیاری نہیں کرتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں السعید من وعد بغیرہ, یعنی سعادت مند وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے. ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے نا کہ یار فلاں کا انتقال ہو گیا, میری باری آنے والی ہے. کبھی جنازہ پڑھتے ہوئے, کبھی قبرستان میں مردے کو قبر میں اتارتے ہوئے, کبھی مسجد کا اعلان سنتے ہوئے کہ جناب فلاں کا رضا الہی سے انتقال ہو گیا. ہم کیوں نہیں سوچتے میرا نام بھی اسی اسپیکر سے اعلان ہوگا کہ ان کا بھی رضا الہی سے انتقال ہو گیا ہے. دوست احباب گھر والے کچھ دیر آنسو بہائیں گے, کچھ دیر یاد کریں گے, مگر پھر کہیں گے جلدی کرو, جنازے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. پھر ہمارے گھر سے جنازہ اٹھے گا. وہ بھی نصیب والے ہوتے ہیں جن کا گھر سے جنازہ اٹھتا ہے. بعض اوقات تو ایسی جگہ موت آتی ہے کہ لوگوں کو کفن بھی نہیں ملتا, قبر بھی نہیں ملتی ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عافیت والی موت عطا فرما, کٹنے والی, پھٹنے والی, جلنے والی, ڈوبنے والی موت سے محفوظ فرما. عافیت والی ہو, کلمے والی ہو. اللہ کریم ہے نا, میرے رب سے تو مانگ سکتے ہیں نا. ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ مولا ہمیں زندگی بھی شان والی عطا فرما, موت بھی شان والی عطا فرما, ایمان والی عطا فرما, کلمے والی عطا فرما, عبرت والی موت نہ دینا مالک کہ مرنے کے بعد لوگ کہیں کہ دیکھو باتیں تو بڑی بڑی کرتا تھا, اس کی موت کیسی ہوئی ہے. اللہ ایسی موت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے, برے خاتمے سے بچائے. آج کل تو لوگ قبرستان میں جا کے ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں, قبرستان میں جا کر موبائل فون پہ کاروبار چل رہا ہوتا ہے, ادھر میت دفنائی جا رہی ہے, ادھر آپس میں دوست کل کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. قبرستان عبرت کی جگہ ہے. قبرستان میں ہنسنے والوں کا کیا حال ہوتا ہے, آؤ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, خواجہ غریب نواز نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ میں اور شیخ اوحد کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ سفر پر تھے. ہماری ملاقات ایک بوڑھے میاں سے ہوئی. وہ بزرگ تھے اور یاد الہی میں انتہائی مشغول تھے. کہتے میں نے ایسا بندہ یاد الہی میں مشغول پہلے نہیں دیکھا تھا.
میں نے ان سے سلام کیا، ہاتھ ملایا تو معلوم ہوا کہ ان کے ہاتھ پر تو گوشت ہی نہیں ہے، اتنا کمزور، اتنے دبلے پتلے تھے۔ تو خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ اتنے کمزور کیوں ہیں؟ لوگوں کو شاید یہ اندازہ نہیں کہ فلاں اچانک دنیا سے چلا گیا، ابھی تو بیٹھا تھا آنکھیں بند ہو گئیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ موت کی تکلیف کیا ہے۔ روایتوں میں یہ مضبوط ملتا ہے کہ موت اس سے زیادہ سخت ہے کہ بندے پر اس کو کینچیوں سے کاٹا جائے۔ موت کا جو درد ہے، وہ جو سختی ہے، وہ اس سے زیادہ سخت ہے کہ اسے ہانڈیوں میں ابالا جائے۔ موت کی سختی بڑی خطرناک ہے۔ نصیب والے ہوتے ہیں کہ جن کی موت آسانی سے آ جائے، روح جو ہے وہ آسانی سے قبض کر لی جائے۔ نزا کا جو وقت ہے نا، سکرات کا جو عالم ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں میں عافیت والی ہمیں موت نصیب فرمائے۔ ایسی تھوڑی شعراء نے اپنے کلام میں التجائیں کی ہیں۔ ہم سب چاہتے ہیں نا کہ حضرت اسرائیل ملک الموت آسانی سے روح قبض کریں۔ ویسے سچی بات بتائیں کیا ہے کہ جب ان کی یاد میں زندگی گزرتی ہے نا، عشق رسول میں زندگی گزرتی ہے، آقا کی سنتوں پر عمل کر کے نبی پاک کی رضا والی زندگی گزرتی ہے نا، تو کیا خوبصورت شاعر بات لکھتے ہیں کہ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، اللہ کرے کہ آقا کی یاد میں بس نبی پاک کے تصور میں جائیں، مدینہ پاک میں آقا کے جلووں میں دنیا سے جائیں، پھر کیا ہوگا؟ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ ہاں، پھر اس کی جان بڑی آسانی سے نکلتی ہے، وہ تو نبی پاک کے جلووں میں گم ہوتا ہے نا۔ تو اللہ کرے کہ موت کے وقت آقا کا جلوہ نصیب ہو جائے۔ لیکن کام کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ کثرت سے درود پاک، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، نہیں پڑھتے لوگ درود، فضول باتوں کے لیے گھنٹوں پڑے ہیں۔ درود پاک زبان پر بہت تھوڑا آتا ہے۔ آج ہی چیک کر لو نا، اپنے آپ کو چیک کر لے، آج پورے دن میں کتنی بار درود پڑھا ہے۔ ٹائم نکالا کرو، تسبیح جیب میں رکھا کرو۔ کہتے ہیں نا درود پاک اور ذکر الہی کرنے کے بہانے ڈھونڈا کرو، جہاں موقع ملا تسبیح نکالی شروع ہو گئے۔ تسبیح نہ بھی ہو تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن تسبیح یاد دلاتی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اللہ کرے کہ میری بھی عادت بن جائے، آپ کی بھی عادت ہو جائے، اور ہم بس کثرت سے اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر کرتے رہیں، فضول باتوں سے بچتے رہیں، اور ہماری زبان اس مبارک ذکر میں تر ہو جائے۔ بڑی پیاری التجا امیر اہل سنت کی ہے، مل کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ آج جس موضوع پر میں نے کچھ مدنی پھول پیش کرنے ہیں، یوں سمجھیے اس کا آغاز تو درود پاک کی اس فضیلت سے ہی ہو چکا کہ جو سکرات کا وقت ہے، جو موت کی سختیاں ہیں، کیا ہم اسے یاد رکھتے ہیں؟ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جسے ہم بھول جاتے ہیں، زندگی میں ایسے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ جیسے مرنا ہی نہیں ہے۔ تو آج اسی حقیقت پر کچھ مدنی پھول پیش کروں گا۔ اللہ کرے کہ فکر آخرت اور آخری جو سفر ہے اس کی تیاری کا ہمارا ذہن بن جائے۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی لکھتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک بڑا مغرور شخص تھا، ایک بند کمرے میں تھا۔ بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے کمروں میں ہر کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی، گارڈز آگے سیکرٹری، اجازت کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا، اور ان کو اس بات پر بعض اوقات بڑا غرور بھی ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے کہ میری ٹیریٹری میں کوئی پیر نہیں رکھ سکتا۔ اچانک کمرے میں ایک شخص داخل ہوا، اس مغرور شخص نے زور سے چلا کر کہا، کون ہو؟ کیسے آ گئے میرے کمرے میں بغیر اجازت؟ تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں؟ میں اس واقعے کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ تمہیں اجازت کس نے دی میرے کمرے میں آنے کی؟ تو کہتا ہے کہ مجھے اس گھر کے مالک نے اجازت دی ہے، اور میں وہ ہوں جسے کوئی روک نہیں سکتا۔ مجھے بادشاہوں سے بھی اجازت لینے کی ضرورت پڑتی نہیں، مجھے کسی کا دبدبہ ڈرا نہیں سکتا، اور نہ ہی مجھ سے کوئی بچ سکتا ہے۔ اور جب یہ باتیں سنی نا، اس مغرور شخص نے، جس کا سٹائل ہی الگ ہوتا تھا، جو بڑے چلا کر بڑے غصے میں لوگوں سے باتیں کرتا تھا، اب اس کا جو غصہ ہے وہ نیچے آ گیا۔ اب ہے کون یہ تو بتائیں، کہیں آپ ملک الموت تو نہیں؟ اللہ اکبر۔ اب حضرت ملک الموت نے کہا، ہاں میں ملک الموت ہوں، مجھے کوئی دروازہ نہیں روک سکتا، مجھے کوئی گارڈ، مجھے کوئی کر و فر کہیں بھی جانے سے نہیں روک سکتا۔ اب وہ کہتا ہے کہ حضور تھوڑی سی مہلت مل سکتی ہے، اگر آپ میری روح قبض کرنے آئے ہیں تو کچھ دن، کچھ گھنٹے تو دیجئے نا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، مجھے کچھ توبہ کرنی ہے، کچھ نیکیاں کرنی ہیں، کچھ نیک اعمال کرنے ہیں۔ اب ملک الموت نے فرمایا،
کہ تمہاری سانسیں پوری ہو چکی ہیں، اب تمہارا وقت اینڈ ہو چکا ہے۔ تو کہا اچھا پھر یہ تو بتائیں اگر میری روح قبض کریں گے تو مجھے لے کر کہاں جائیں گے؟ تو ملک الموت نے فرمایا اس مقام 20 سال پھر توبہ کر کے عبادت کر لینا۔ شیطان نے دل میں یہ خیال ڈال دیا، اس نے سوچا یار بات تو ٹھیک ہے یار، میں تو کچھ کیا ہی نہیں زندگی میں، صرف اللہ اللہ ہی کرتا رہا، مزہ ہی نہیں لائف میں اٹھایا، نیچے ہی تو میرا بھائی ہے، روز عیاشیاں کرتا ہے، روز شرابیں پیتا ہے، روز بے حیائی کرتا ہے، کہیں اور جانے کی کیا ضرورت ہے، نیچے چلا جاتا ہوں بھائی کے پاس۔ وہ اللہ کی کرنی دیکھو کہ جو نیچے والا بھائی تھا اس کے دل میں خیال آیا کہ یار کب تک گناہ کرے گا، اتنی شرابیں، اتنی بے حیائیاں، اتنی بدکاریاں، مرنا نہیں تجھے، توبہ کر۔ دل میں خیال آیا، کہتا ہے ایک میرا بھائی ہے اوپر، جب دیکھو عبادت ریاضت، چلو کہیں اور نہیں جاتا، اپنے نیک بھائی کے پاس جاتا ہوں، اس کے پاس جا کے اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ کی کرنی دیکھیں، یہ گناہگار اپنے کمرے سے نکلتا ہے اوپر جانے کے لیے، اور وہ نیک اپنے کمرے سے نکلتا ہے نیچے آنے کے لیے۔ جب وہ سیڑھی پہ آتا ہے نا اوپر والا، اس کا پیر پھسلتا ہے، لڑکتا ہوا نیچے والے بھائی پہ گرتا ہے، دونوں بھائی نیچے گرتے ہیں، دونوں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب پتہ ہے فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ اوپر والا گناہ کے لیے چل پڑا تھا، نافرمانی کے لیے چل پڑا تھا، فرمایا اس کی نیکیاں برباد کر دی جاتی ہیں، اور یہ گناہگار توبہ کے لیے چل پڑا تھا، اللہ سے دوستی کرنے چل پڑا تھا، شرمندگی تھی دل میں، فرمایا یہ چلنا جو ہے اس کا اللہ کی بارگاہ میں ایسا قبول ہوا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ہے میرے رب کی رحمت۔ ہم کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو، چل تو پڑو یار، توبہ کے راستے پہ چل پڑو نا، اسے راضی کرنے کے راستے پہ چل پڑو یار۔ کب تک سوچتے رہیں گے، کب تک نمازیں قضا کرتے رہیں گے، کب تک جھوٹ بولتے رہیں گے، کب تک حرام کماتے رہو گے، کب تک ماں باپ کو ستاتے رہو گے، کب تک جوا کھیلتے رہیں گے، کب تک شراب اور بے حیائی کے کام کرتے رہو گے؟ اے میرے اسلامی بھائیوں، بڑا قریب ہے، یقین کرو بڑا قریب ہے، ہم واقعی گناہگار ہیں۔ کبھی کبھی جب اپنے گناہوں پہ نظر جاتی ہے نا تو بڑا شرم آتی ہے، بنے گا کیا؟ اتنی بے حیائیاں اور ایسی بے غیرتی ہے کہ دنیا دیکھے تو گناہ نہیں کرتے، رب دیکھ رہا ہوتا ہے اکیلے میں ہم گناہ کر جاتے ہیں۔ یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ مجھے مر کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، لوگوں نے کیا بگاڑنا ہے میرا؟ یہی بات تو اعلیٰ حضرت نے سمجھائی ہے نا کہ جس نے سزا دینی ہے اس کے گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، لوگ دیکھتے اس کی شرم آتی ہے۔ فرماتے ہیں نا، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا، وہ تو خبردار ہے، اسے تو پتا ہے، مگر دلاسا پتا ہے دل کو کیا ملتا ہے کہ وہ رب رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ معاف کرنے والا، بس ہم آ جائیں اس کی طرف، انتظار نہ کرو۔ شیطان کہتا ہے بڑا رحم والا مولا ہے، توبہ کر لیں گے بعد میں، یہی شیطان کا وار ہے تم پر کہ وہ نہیں کرنے دیتا توبہ۔ آج کر لو، ابھی کر لو، آج تو ویسے بھی جمعرات کی رات ہے، آج تو ویسے ہی مانگنے کی رات ہے، اور جب اجتماع مسلمین ہونا اس کی برکتیں ہوتی ہیں، ہمیں کیا پتہ یہاں اللہ کا کون سا ولی بیٹھا ہے، آج دعا ہوگی، کس کی آمین کا ہاتھ اٹھے گا اور کس کے ساتھ ہماری بھی توبہ قبول ہو جائے گی۔ تو بس اب پیارے اسلام بھائی چل پڑو، بس اب ہمت کر جاؤ، بہت ہو گئی گناہ، بڑی ہو گئی نافرمانیاں، اسے راضی کرنا ہے اور توبہ کر لو۔ اور اس کی توبہ اتنی کمال کی، اس کی بارگاہ میں رحمت اتنی بڑی ہے کہ توبہ کرنے والے سے وہ بڑا خوش ہوتا ہے، سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو پھر کیوں نہ توبہ کریں، پھر کیوں نہ اللہ کی طرف رجوع لے آئے۔ اب میں یہاں آخر میں اپنے بیان کے آخر میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو یہ وسوسہ آتا ہے نا کہ یار موت کو یاد کرنا کیوں ضروری ہے، آؤ میں آپ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی سناتا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں موت کو یاد کرنے کے کچھ فضائل بتاتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب لوگوں کو موت سے غافل دیکھتے تو دروازے پر تشریف لاتے، دروازے کو 3 مرتبہ ہلاتے اور فرماتے اے لوگو، اے مسلمانوں، تمہارے پاس یقینی موت آئے گی اور وہ اپنے ساتھ وہ کچھ لائے گی جو اس سے لانا ہو، خبردار، ہر کوشش کرنے والے کے لیے ایک انتہا ہے، اور ہر کوشش کرنے والے کی انتہا موت ہے، پس کوئی پہلے جاتا ہے کوئی بعد میں۔ حضرت ابن ثابت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بندے کا ذکر ہوا، صحابہ نے اس کی بڑی تعریف کی، اس پر پیارے آقا رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ موت کو کیسے یاد کرتا ہے۔ ایک بندے کی تعریف کی گئی، آپ نے اگین کوسچن کیا یہ تو بتاؤ وہ موت کو کیسے یاد کرتا ہے۔ عرض کی گئی حضور اسے کبھی موت کا ذکر کرتے ہوئے سنا نہیں گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر وہ ایسا نہیں ہے جیسا تم کہہ رہے ہو،
یعنی بندہ اچھا وہ ہے جو موت کو یاد کرتا ہے. حدیث پاک میں ہے جسے موت کی یاد خوف زدہ کرتی ہے قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جائے گی. ہاں اکیلے میں بھی یاد کر کے آنسو بہایا